کہ بیعت ہمارے لیے کیوں ضروری ہوتی ہے اور مرید بیعت کیسے کر سکتا ہے، اور ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بیعت کی کیا اہمیت ہے، اور ہم بیعت سے کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری جو بیعت ہے یہ مقبول بارگاہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح اپنے شیخ سے فیض لے سکتے ہیں، ہم کس طرح تصور شیخ کو اپنے اندر قائم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم بیعت کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے نبی، جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تمہارے نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بیعت کرتے ہیں ان کا ہاتھ، جس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جس شیخ پہ ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اس کے شیخ کے ہاتھ پہ اس کے شیخ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے شیخ کے ہاتھ پہ اس کا شیخ کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر یہی ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو، اس مرید کو آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے، اس شخص کو آسانی سے گمراہ کر دیتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی شیخ کا دامن نہیں پکڑتا۔ جب مرید اپنے شیخ کا دامن پکڑتا ہے، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، تو اس کا جو مرید، اس کا جو شیخ ہوتا ہے، وہ اپنے مرید کو ان گمراہیوں سے بچا لیتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ مرید صادق کون ہے اور مرید کاذب کون ہے۔ اگر ہم مرید صادق اور کاذب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب کوئی مرید اپنے شیخ سے بیعت لیتا ہے یا بیعت لینے کا ارادہ کرتا ہے، تو جب وہ اس سے بیعت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک یقین ہوتا ہے اور ایک وسوسہ ہوتا ہے۔ مرید 3 حالتوں میں اپنے شیخ سے بیعت لیتا ہے۔ سب سے پہلی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس صورت میں بیعت لے گا کہ اس کے جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی کام ہیں اس کے، وہ اس کے سنور جائیں گے، اس کے رزق میں خیر و برکت ہو جائے گی، وہ جادو کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، وہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو جائے گا، وہ شیاطین اور آسیب سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ مرید کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، وہ شیخ کے رستے پر آ جائے، وہ نمازوں کا پابند ہو جائے، وہ سلاسل کی تعلیمات کو لے اور اس دین کو سیکھے جس کا سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کی آخرت سنور جائے، یعنی کہ جنت اس کو مل جائے، وہ دوزخ اور جہنم سے آزاد ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ مرید کی یہ ہوتی ہے کہ وہ مرید یہ چاہتا ہے کہ اس کو رب کا قرب حاصل ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے، اس کو خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور جو مرید اس نیت سے بیعت کرتا ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے، اس کا قرب مل جائے، اس کو معرفت مل جائے، اس کو روحانیت مل جائے، تو یہ مرید صادق ہوتا ہے۔ اور جس مرید کے دل میں عقبہ سنوارنے کی ہوتی ہے، آخرت کو اچھا کرنے کی ہوتی ہے، جنت کی اس کے اندر، جنت کو پانے کی اس کے اندر حسد، وہ خواہش ہوتی ہے، ایک مرید کی اس حالت ہوتی ہے۔ لیکن بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان، مرید جو ہوتا ہے، جب وہ اپنے شیخ سے بیعت ہونے کی نیت کرتا ہے، بیعت ہونے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کا جو قلب ہوتا ہے وہ 3 حالتوں پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی حالت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جو نا، یا تو یقین ہوگا یا وسوسہ ہوگا۔ جب اس کے دل پر وسوسہ غالب آتا ہے تو وہ دنیاوی معاملات میں پڑ جاتا ہے، اور وسوسہ آنے سے مطلب، دنیاوی معاملات میں پڑنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے دل کے اندر دنیاوی معاملات کو پانے کے جذبات ہوتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو جب وسوسہ اس کے اوپر غالب آتا ہے تو یہی کیفیت مرید کو
کاذب بنا دیتی ہے. مرید، کوئی بھی مرید کاذب نہیں ہوتا. یہی حالت ہے اس کو کاذب اور یہی حالت ہے اس کو صادق بنا دیتی ہے. جب وسوسہ آپ کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے تو مرید کاذب بنا دیتی ہے. جب یقین اس کے قلب پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس کو مرید صادق بنا دیتی ہیں. اب ایک عام شخص اس لیے بیعت ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جو شیاطین ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا وہ جس بیماری میں مبتلا ہے اس شیخ کی دعا سے میں بیماری سے نجات پا جاؤں گا. اگر اس میں اس کو یہ یقین ہے کہ مجھے یہاں سے فیض ملے گا تو یقیناً فیض ملے گا، کیونکہ فیض کا تعلق یقین سے ہے، وسوسے سے نہیں ہے. اگر ایک شخص دنیا کے لیے اپنے شیخ کے پاس آتا ہے اور وہ یقین رکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر اس کو یقین نہیں ہوتا، وہ ڈاما ڈول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ وسوسہ ہوتا ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتے ہوئے فائدہ نہیں ہوتا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے مریدین ہیں جو اس راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ بیعت تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ کاذب ہو جاتے ہیں. وہ یاد رکھیے گا، وہ مرید ہوتے ہیں جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتے ہیں، جو معترض ہو جاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے شیخ میں کوئی ایسا فعل دیکھو جو شریعت کے خلاف ہو تو تم خاموشی اختیار کرو. اگر تم نے اپنے شیخ پر کوئی اعتراض کیا، کسی شخص کے سامنے کیا، اور اس شخص کے بعد اس شخص نے یہی اعتراض اپنے شیخ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو اس کی جو بیعت ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے. اور جب بیعت فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا فیض منقطع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے شیخ میں کوئی ایسا فعل بھی دیکھو تو تم خاموشی اختیار کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے. اور آپ فرماتے ہیں کہ شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امتیوں میں نبی ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات. حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی کے پیر و مرشد ہیں. کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایک ایسی حالت ہوئی کہ آپ جب اس وجد کی کیفیت میں آپ اپنی خانقاہ سے نکلے، اور آپ جب نکلے تو آپ نے ایک مندر میں چلے گئے، آپ نے گھنٹا پکڑ لیا، اور جب آپ مندر کے اندر چلے گئے تو جب یہ کیفیت شیخ کی ان مریدوں نے دیکھی، اور اس وقت کے جید علماء کرام ان کے حلقہ میں تھے، ان کے مریدوں میں شامل تھے، ان کے خلفاؤں میں شامل تھے، تو لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ ہمارے شیخ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے. تو آپ کے ارد گرد جو مریدین تھے، جو خلیفہ تھے، وہ آپ کے پاس سے چھٹ گئے. جب کچھ عرصہ گزر گیا تو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی آپ اسی مندر کی سیڑھیوں پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ حالت سحر میں آئے، آپ نے پوچھا کہ اے خواجہ خواجگان، اے معین الدین چشتی، تم کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا کہ حضور، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، میں نے اپنا قلب آپ کے قلب میں ضم کر دیا ہے، میں نے اپنے معاملات کو آپ کے سپرد کر دیا ہے، جہاں پہ آپ ہیں وہیں پر میں ہوں. تو آپ نے آپ کا ہاتھ فرمایا اور آپ کو اسی وقت سب کچھ نواز دیا. یہ بزرگان دین کی ایک رمز رہی ہے، بزرگان دین کی ایک کیفیت رہی ہے. اپنے شیخ پر کبھی بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر مرید کے دل میں اپنے شیخ کے لیے ذرہ بال برابر بھی بات آ جاتی ہے نا، تو اس کی بیعت جو نا فاسد ہونے کا ڈر ہوتا ہے، فاسد ہو جاتی ہے اس کی بیعت. یہاں تک کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے ہر روز بیعت کیا کرتے تھے. جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے فرمایا کہ تم ہر روز مجھ سے بیعت کرتے ہو، آپ نے فرمایا حضور، میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کوئی بال برابر بھی، کوئی ذرہ برابر بھی آپ میں کوئی شک پیدا ہو کہ میری بیعت فاسق ہو جائے.
اور پھر محبت کا آپ کا کیا معاملہ رہا، کیا مقام رہا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے شیخ پر کبھی اعتراض نہ کریں. اور جب انسان کسی بھی مقاصد کے لیے بیعت ہوتا ہے تو یاد رکھنا اس کے لیے بھی یقین ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ دنیاوی معاملات کے لیے بیعت کرتے ہیں تو آپ کے دنیاوی مقاصد میں بھی آپ کو اسی وقت فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہوتا ہے. اور جب آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ بیعت کرتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کے لیے آپ بیعت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے بیعت کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یقین کامل ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ یہ یقین کامل ہے جس کو قرآن پاک اللہ رب العزت اپنی کلام میں فرماتا ہے کہ یقین جو ہے نا یہ سب سے پہلی منزل ہے تمہاری، کہ ایمان لاؤ. اور یقین اور ایمان لانے کا مقصد ہی یقین ہے کہ جب تمہارے اندر یقین پیدا ہوگا تو تمہارے اندر ایمان آئے گا، اور جب تک تمہارے اندر یقین پیدا نہیں ہوگا تمہارے اندر ایمان بھی نہیں آئے گا. اگر تم وسوسے میں پڑے رہے ساری زندگی تو یقیناً تم نے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کو خراب کیا. اور اگر تمہارے اندر ذرہ برابر بھی یقین پیدا ہو گیا، یقین کا بیج تمہارے قلب میں تم نے بو دیا، تو یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایک پورا درخت بن جائے گا اور آپ کو اپنے پورے سائے میں لے لے گا. یہ یقین کی جو منزل ہے نا، یہ روحانیت کے اندر، سلوک کے اندر، تصوف کے اندر، معرفت کے اندر، دین اسلام کے اندر سب سے پہلی منزل یقین کی ہے. جب تمہارے اندر یقین ہو جائے گا نا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ تمہارا شیخ تمہارے گمان کے مطابق ہے، کہ تم اس سے جیسا گمان کرو گے تمہارا شیخ ویسا ہی ہے، کہ تم اپنے شیخ کے ساتھ جیسا معاملات کرو گے تمہیں اتنا ہی فیض ملے گا. اب تم دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے شیخ سے بیعت لیتے ہو تو یقیناً تمہیں فائدہ ہوگا. اور تمہارے اندر اگر یقین ہے، اور جب تمہارے اندر یہ یقین ہوگا نا، تو تم اگر دنیاوی مقاصد کے لیے بھی آؤ گے نا تو تم اس یقین کی منزل کی وجہ سے آپ ایک مراحل سے دوسرے مراحل میں داخل ہو جاؤ گے. اچھا، اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا یقین کامل ہے؟ کیا ہمارے لیے یقین یہ کہنا کافی ہے کہ ہاں بھائی مجھے یقین ہے کہ میرا شیخ کامل ہے؟ کیا ہم اس کو یقین کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب تمہارے دل پر یقین غالب آئے گا نا تو تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے گی. اور جب تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت پیدا ہو جائے گی پھر وہ تمہاری تمام ضروریات پہ، تمہارے تمام مقاصد پہ سبقت لے جائے گی. پھر وہ تمہیں یقین کی اعلیٰ درجے پر تمہیں فائز کر دے گی. یہ سارے معاملات آپ سے شروع ہوتے ہیں. اگر آپ دنیاوی مقاصد کے لیے بھی بیعت کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کو اس میں بھی یقین ہونا چاہیے. یاد رکھنا، کاذب وہ مرید ہوتا ہے جو اپنے شیخ پہ اعتراض کرتا ہے. کاذب وہ مرید نہیں ہے جو اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے آیا ہے. کاذب وہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے ایسے اپنے 1000 پیر بھائیوں کو دیکھا ہے جو دنیاوی مقاصد کے لیے آئے تھے لیکن آج وہ بڑے بڑے سلسلے چلا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں محبت آ گئی تھی، ایک یقین آ گیا تھا میاں حضور پہ، ایک یقین آ گیا تھا اپنے شیخ پر، تو ایک بڑے بڑے سلسلے چلا رہا ہے، وہ خدمت خلق کر رہے ہیں. میاں حضور نے خلافت سے نوازا ان کو. اگر وہ کاذب ہوتے تو کبھی بھی ان کے ساتھ ایسے معاملات پیش نہ آتے. دنیاوی مقاصد کے لیے آنے والا کبھی بھی کاذب نہیں ہوتا. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ پہ اعتراض کرتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے معاملات میں دخل داری دیتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے معاملات میں اپنے آپ کو ضم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کاذب وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی معاملات، دوسروں کی باتیں، دوسروں کے معاملات شیخ سے ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ صحیح ہوں چاہے وہ غلط ہوں. ایک بزرگ کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بزرگ کا ایک مرید آیا اور اس نے کہا حضور
آپ کا فلاں شخص جو نا فلاں بازار میں آپ کے لیے برائیاں کر رہا ہے اور ایسے نازیبہ الفاظ کر رہا ہے، میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں اس کو یہ کر دوں. آپ نے فرمایا تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں حضور میں نے اپنے کانوں سے سنا. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے مجھے یہ بات نہیں بتانی چاہیے تھی. اگر وہ کر بھی رہا تھا تو وہ اس کا اپنا فعل تھا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ہو سکتا ہے معاف کر دیتا، لیکن تیری ان باتوں سے میرا دل دکھا. اور جب میرا دل دکھا تو اس کے معاملات کس کے سپرد ہوئے؟ اللہ کے سپرد. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ فلاں شخص نے برائی کی، اس نے تیر چلایا، اس کو تیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس کا تیر تو نے مجھ تک پہنچایا، تو نے وہ تیر میرے قلب کے اندر پیوستہ کر دیا. جب بھی اپنی شیخ کی بارگاہ میں جایا کرو تو کوشش یہ کیا کرو کہ اپنے ہی معاملات کو ڈسکس کیا کرو. کسی اور کے معاملات کو ڈسکس کرنا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہی وسوسہ ہی تو ہے جو انسان کو آگے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. یہ وسوسہ ہی تو ہے جو انسان کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی کل ہیں، کہ ہم ہی صادق ہیں، باقی سارے کاذب ہیں. یہ فیصلہ تم اور میں اور ہم کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ قلب کے اندر جو محبت ہے، تمہارے اندر جو محبت ہے، وہ تم اور تمہارا شیخ اور تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے. اور اگر تم صادق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی بھی دلیل ہے کہ تم کتنے سچے ہو. اگر تمہارے دل میں تمہارے شیخ کی محبت ہوگی تو تمہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور تصور شیخ کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو تصور شیخ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کل روحانیت ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنی روحانیت کو، میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا میرا اپنا ذاتی تجربہ وہ یہ کہ پوری روحانیت، پورا سلوک، پورا تصوف، پورے سلسلے کے ذکر و اذکار جو ہیں وہ شیخ کی اطاعت میں ہیں، شیخ کے امر میں ہیں. باقی نماز سے تمہیں تمہارا رب ملتا ہے، اگر تمہاری نماز بھی صادق ہوئی تو. لیکن تمہارے اندر اگر کوئی خامیاں ہیں تو تمہارا جو شیخ ہوتا ہے نا، پھر وہ اپنے توجہ کے ذریعے، اپنی محفل کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے وہ تمہارے اندر کے جو خیالات فاسدہ ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اپنی توجہ کے ذریعے ریموو کر رہا ہوتا ہے، اس کو مٹا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری توجہ اصلاحی ہو رہی ہوتی ہے. یہ شیخ کا کمال ہے. شیخ اپنے مریدوں پر سب سے پہلے توجہ اصلاحی کرتا ہے، اور توجہ اصلاحی کرنے سے مطلب ہی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ اس کو دور کرتا ہے. بیماریاں کیا ہیں؟ بغض، کینہ، حسد، دشمنیاں، وہ اس کو مٹا رہا ہوتا ہے. اس کو کیسے مٹا رہا ہوتا ہے؟ اپنے توجہ کے ذریعے، اپنی محفل کے ذریعے، بزرگان دین کے واقعات کے ذریعے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں، آپ کے جو حدیث ہیں، آپ کی جو صحبت ہے، آپ کے جو صحبت یافتہ لوگ ہیں، صحابہ کرام جو ہیں، ان کے واقعات کو جب شیخ اپنی محفل میں اپنے مریدوں سے ڈسکس کرتا ہے، ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، تو ہر شیخ کی قول کا، شیخ کی ہر ایک ایک بات کا مرید کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. جب تم اپنے شیخ کے محفل میں جاؤ اور جب تم اپنے اندر ایک کیفیت، ایک سرور کو دیکھو تو سمجھ لینا کہ تمہاری توجہ اصلاحی شروع ہو گئی ہے. لیکن اب اس توجہ اصلاحی، شیخ اپنے مرید پہ توجہ اصلاحی کرتا ہے، لیکن اس کی کیفیت رہتی ہے کچھ ٹائم تک، کچھ وقت تک. مرید اس کو قائم مقام بناتا ہے اپنے قلب پر. کیسے؟ اب آپ شیخ کی بارگاہ میں گئے، آپ شیخ کی محفل میں بیٹھے، آپ نے بڑا درود و ذکر کیا، ذکر و اذکار کیا، آپ کو بڑا سرور، بڑی کیفیت بنی آپ کی، آپ نے توبہ بھی کری، آپ نے سب کچھ کرا، آپ کے اندر ایک کیفیت رہی. آپ وہاں سے محفل سے رخصت ہوئے، اٹھے اور چلے گئے، اور کچھ دیر آپ کی کیفیت رہی، اس کے بعد وہ کیفیت آپ کی ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گئی. کیوں؟ کیا شیخ کی باتوں پہ ہمارا اثر نہیں ہوا؟ کیا ہم نے شیخ کی باتوں کو قبول نہیں کیا؟ تو پھر یہ کیفیت ہمارے اندر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جب شیخ توجہ اصلاحی اپنے مرید کے قلب پر کرتا ہے تو مرید اس کو قائم مقام اپنی محبت سے بناتا ہے شیخ کی.
محبت کا جو کلیہ ہے نا، یہی وہ محبت کا کلیہ ہے جو انسان کو کامل بنا دیتا ہے، انسان کو عارف بنا دیتا ہے، اور یہی محبت کا کلیہ ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیتا ہے۔ جب آپ اپنے بزرگوں کی محفل میں جایا کرو تو آپ پرخلوص ہو کر جایا کرو، نیت کے ساتھ جایا کرو، محبت کے ساتھ جایا کرو، اور جو لوگ اس راستے میں محبت کے راستے سے آتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے، اور جو لوگ ریاضت کے راستے سے آتے ہیں ان کو ایک سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ جب شیخ اپنے مرید کی توجہ اصلاحی کر لیتا ہے، اس کے بعد اپنے مرید کو جب وہ ذکر و اذکار کو تعلیم کرتا ہے، اس کے بعد پھر وہ توجہ اتحادی ڈالتا ہے۔ توجہ اتحادی کیا ہوتی ہے؟ توجہ اتحادی بھی ایک نور ہے جو وہ اس میں منتقل کرتا ہے، اور جب توجہ اتحادی مرید کے قلب پر ڈالی جاتی ہے، اس پر وارد کی جاتی ہے، تو اس کو سلسلے کے ذکر و اذکار اور اس کو اس میں اعظم تعلیم کیا جاتا ہے، یا جو ذکر تمہارا شیخ تمہیں دیتا ہے وہی تمہارے لیے اس میں اعظم بن جاتا ہے۔ اس تمام سفر کے لیے جو نا، اس کا کلیہ، اس کی بیس، اس کی بنیاد صرف دو باتوں پر ہے۔ یاد رکھنا کہ تمہارے اندر صرف یہ دو باتیں موجود رہے نا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں اس کے شیخ کی محبت ہوگی اور دوسرا یقین ہوگا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب شیخ اپنے مرید کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، جب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو جب ذکر و اذکار تعلیم کیا جاتا ہے نا، تو شیخ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم میرا تصور کرو۔ شیخ تمہیں ہمیشہ یہی کہے گا کہ تم اس میں ذات کا تصور کرو۔ پہلے مرید کو اس میں ذات کا تصور کرایا جاتا ہے، جب اس میں ذات کا تصور قائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر شیخ کا تصور خود ہی قائم ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس کے محبت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے۔ شیخ کا تصور قائم نہیں ہوتا، قائم کیا جاتا ہے۔ تصور شیخ کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ تصور شیخ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے شیخ کا تصور کیا، آنکھ بند کر کے بیٹھ گئے؟ نہیں، اس کو تصور شیخ نہیں کہتے۔ تصور شیخ تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارے باتیں کرنا، تمہارا انداز، تمہارا گفتگو، تمہاری شکل و صورت تک تمہاری شیخ میں ملنے لگے، کہ تم تصور شیخ میں پھر کامیاب ہوگے، پھر تم کامل ہوگے تصور شیخ میں۔ اس کو تصور شیخ نہیں کہتے کہ آپ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے تصور کر کے بیٹھ گئے شیخ کا۔ یہ تو ایک نقل ہے۔ آپ شیخ کو اپنے اندر سنبھالو، اس کی ساری خوبیاں تم اپنا لو، اس کے راستے پر تم بالکل ایک ہو جاؤ، یکتا ہو جاؤ، تو تصور شیخ اس کو کہتے ہیں۔ تصور شیخ اس کو نہیں کہتے کہ ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے تصور کر رہے ہیں۔ تصور شیخ اس کی ذات میں گم ہو جاؤ، اس کی ذات میں ضم ہو جاؤ، کہ کوئی تمہیں دیکھے تو اس کو وہ یاد آ جائے۔ اس کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ اب بتاؤ یہ قائم کیا جاتا ہے یا قائم ہوتا ہے؟ ہر نقل سے اصل ہے۔ جب تک تم نقل نہیں کرو گے تو تم اصل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب تک تم اپنے شیخ کے راستے پر اپنے اندر اپنے شیخ کو نہیں دیکھ لو گے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب جب تمہاری ظاہری حالات، تمہارا بولنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا عبادت کرنا، تمہارا سب کچھ کرنا، جب لوگوں میں شیخ کی شبیہ آنے لگے نا، تو تمہارا تصور شیخ پہ شروع ہوتا ہے، پھر تمہاری منزل شروع ہوتی ہے۔ یہ منزل اختتام نہیں ہے،
یہ تصور شیخ یہاں پہ قائم نہیں ہوا، یہ تصور شیخ شروع ہوا ہے ابھی، تصور شیخ کی منزل شروع ہوئی ہے ابھی، تصور شیخ قائم ہونا تو بہت آگے کی بات ہے۔ تصور شیخ اس وقت قائم ہوتا ہے کہ جب انسان تصور شیخ سے نکل کر ذات محمدی میں داخل ہوتا ہے، تصور محمدی میں داخل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب تک تم شیخ کے راستے سے نہیں گزرتے، تصور شیخ کی منزل سے نہیں گزرتے، اس وقت تک تمہارا مراقبہ محمدی میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ مراقبہ محمدی میں تو تمہارا شیخ ہی تو داخل کرتا ہے، تم خود داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تم مراقبہ محمدی میں داخل ہو جاتے ہو نا، پھر تمہیں حضوری عطا کر دی جاتی ہے، پھر تمہاری رسائی جو ہوتی ہے نا، پھر وہ دربار رسالت تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہاں سے وہاں تک کا سفر بغیر شیخ کے ناممکن ہے، اس کے بغیر تم یہ سفر کسی حال میں طے نہیں کر سکتے، چاہے تم ساری زندگی روزہ رکھ لو، چاہے تم ساری زندگی نماز پڑھ لو، چاہے تم ساری زندگی سجدے میں گزار دو۔ کیوں؟ کیونکہ سلاسل کی اگر میں بات کرتا ہوں نا، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے زیادہ کامل کون بزرگ گزرا ہے؟ کیا آپ کو شیخ کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو استاد کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو رہنما رہبر کی ضرورت تھی؟ لیکن حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اپنے پیر و مرشد کے اپنے دست پہ بیعت کی، حضرت شیخ ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ قادری تو آپ کے نام سے چلیں، آپ کے سلسلے سے چلیں، آپ کے بعد لوگ قادری کہلائے، آپ تو خود جنیدی تھے، آپ جنیدی سلسلے میں آئے بزرگ۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نعمان کو امام کی صحبت نہ ملتی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گمراہ ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کتنا بڑا مقام ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اگر امام کی صحبت نہ ملتی؟ فیض کبھی بھی جاری نہیں ہو سکتا جب تک تمہارا ہاتھ، تمہارا قلب، جو دامن تم نے پکڑا ہوا ہے اپنے شیخ کا، اس کو مضبوطی سے نہ تھام لو۔ اب ہم اس سلسلے میں بیعت داخل کیسے ہو سکتے ہیں، داخل بیعت کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان جب کسی سے بیعت کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس پہ یقین کرتا ہے، اس کے محبت پیدا ہوتی ہے، جب وہ اسی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے نا، تو اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال میں اس کی آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے میاں حضور سے بیعت کرنی ہے، مجھے میاں حضور سے بیعت کرنی ہے، تو وہ میاں حضور سے ہی بیعت کرے گا تو اس کا فیض جاری ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بیعت کرنی ہے، تو اس کا فیض یہیں سے جاری ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے میاں حضور سے بیعت کرنی ہے اور ڈاکٹر صاحب خود بیعت لے لیتے ہیں، تو اس کا فیض جاری نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں نہیں کہتا، یہ میاں حضور فرماتے ہیں۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے پیر و مرشد حیات تھے، اس وقت تک میاں حضور فرماتے ہیں کہ میں مرید نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی میرے پاس مرید ہونے کے لیے آتا تھا تو میں دادا عثمان میاں کے پاس ان کو بھیجا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ آج اگر میں بھی بیعت لیتا ہوں نا، جو میرا بھی بیعت کا طریقہ کار ہے، جو مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہیں، تو میں بیعت کے اندر یہ الفاظ کہتا ہوں کہ میں نے تمہارا ہاتھ اپنے شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے ہاتھ میں دیا، کیا تم نے اس کو قبول کرا؟ تو آپ لوگ کہتے ہو ہاں قبول کرا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھ سے بیعت لیتے ہو، میں تمہارا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیتا ہوں،
کیونکہ یہ وہ طریقہ کار تھا جو میاں حضور کا طریقہ کار تھا، اور میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. یہ وہ طریقہ کار تھا جب دادا عثمان میاں صاحب زندہ تھے، میں میاں حضور کی صحبت میں تھا. جب میاں حضور اس وقت بیعت لیا کرتے تھے تو میاں حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارا ہاتھ اپنے پیر و مرشد عثمان علی شاہ صاحب کے ہاتھ میں دیا، کیا تم نے قبول کرا؟ تو وہ مرید کہتا تھا ہاں میں نے قبول کرا. میں نے میاں حضور سے کہا تو میاں حضور فرماتے ہیں کہ جب تک میرا شیخ زندہ ہے میں بیعت اسی طریقے سے کروں گا، وکیل بن کر. میاں حضور چاہتے تھے تو خود بیعت کرتے، میاں حضور کا سلسلہ نہیں چلتا گیا. یہ میاں حضور کا طریقہ کار تھا. اور فیض یقیناً ایک بات یاد رکھیے گا، فیض آپ کا اسی وقت جاری ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے مرید ہونے کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، آپ کو یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ان سے بیعت لے رہا ہوں، مجھے فیض یہیں سے میرا شروع ہوگا، میرا فیض یہیں سے جاری ہوگا. یقیناً اس کا فیض جاری ہو جاتا ہے. اب اگر ایک شخص سے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میاں حضور سے بیعت لے، اب اس کی رسائی نہیں ہوتی کہ وہ وہاں تک پہنچے، لیکن اس کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ میں ان سے بیعت لوں گا تو میرا سلسلہ جاری ہو جائے گا، مجھے فیض ہو جائے گا. تو جو لوگ میاں حضور سے محبت رکھتے ہیں، میاں حضور سے بیعت لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہو پاتی. جو لوگ خالی محبت بھی رکھتے ہیں نا تو یقیناً ان کو فیض شروع ہو جاتا ہے. اور جن کی رسائی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ تک نہیں پہنچ پاتے وہ میری ویڈیو دیکھ کر مجھ سے بیعت لے لیں، ان کی بیعت ہو جاتی ہے. بیعت بیسیکلی ارادہ ہی تو ہے نا، بیعت بیسیکلی ایک محبت ہی کا تو نام ہے نا، بیعت بیسیکلی ایک یقین پیدا کرنے ہی کا ہی تو نام ہے نا. آپ چاہے یو کے میں ہو، یو ایس اے میں ہو، آپ کے اندر اگر محبت ہوگی اپنے شیخ کے لیے آپ کامیاب ہوگے. جب تک آپ کے دل میں آپ کے شیخ کی، آپ کے استاد کی محبت نہیں ہوگی آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ سارا فیض ایک ترتیب وار ایک کڑی سے چلتا ہوا آتا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ گناہگار ہو جاؤ، کیا گناہگار ہو جاؤ، اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. وہ پتہ نہیں کب آپ کو بخش دے، کب آپ کو معاف کر دے. لیکن کبھی بھی اپنے شیخ کے اوپر اعتراض نہ کرنا، چاہے تم اپنی جگہ صحیح ہو یا اپنی جگہ صحیح نہ ہو. کیونکہ جب انسان معترض ہوتا ہے نا، اور اگر اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اگر وہ یہ نیت کرتا ہے کہ یار میں محبت کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصلاح ہو جائے یا یہ ایسی بات سرزد ہو جائے جو میرے شیخ تک پہنچ جائے، تو یہ خطرہ شیطانی ہے. کیا ہے یہ؟ خطرہ شیطانی ہے. کہ ایک بات یاد رکھنا، یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہوتا ہے تمہیں اس منزل سے روکنے کے لیے، تمہیں اس رستے سے روکنے کے لیے، تمہیں کامل بننے کے لیے. یہ سب سے خطرناک رستہ ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہوتا ہے. یہ وہ وار ہے کہ جس نے بڑے بڑے لوگوں کو زہر کر دیا. کیوں بزرگان دین منع فرماتے ہیں؟ کیوں مولانا روم نے اپنے مناقب رومی میں لکھا ہے کہ اگر تیرا شیخ تجھے جو حکم دے تو اس کو بجا لا، چاہے وہ کوئی بھی حکم ہو، کچھ بھی حکم ہو، چاہے وہ تجھ سے کچھ بھی کہے کہ تو اس کے حکم کی تکمیل کو پورا کر. چاہے تجھے ظاہری طور پہ یہ لگے کہ میں ایسا کرنے سے گناہگار ہو جاؤں گا، چاہے تجھے لگے کہ مجھے اس سے نقصان ہو جائے گا، چاہے تجھے لگے تجھے اس سے نقصان شدید پہنچ جائے گا، تو اپنے نقصان کی پرواہ نہ کر. جو تجھے تیرا شیخ حکم دے رہا ہے تو اس کی تکمیل کو پورا کر. تو شیخ جب اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں نا تو وہ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. وہ خالی ذکر و اذکار سے نہیں کرتے. وہ جب اس کی نفس کشی کرواتے ہیں، تزکیہ نفس کی منزل پہ اس کو لے کر آتے ہیں نا، تو اس سے بہت سارے ایسے کام کرواتے ہیں جس سے اس کو لگتا ہے کہ یار یہ تو میں کروں گا تو میں ایسا ہو جاؤں گا. ایسا ہی واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا.
کہ جب آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ عالم دین تھے، آپ شریعت پہ بڑا عبور رکھتے تھے، اور اس وقت اس دور میں آپ جیسے عالم فاضل کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے اندر ایک بات، یہ کیفیت تھی کہ میں کچھ ہوں. تو آپ نے کیا کرا؟ آپ نے مٹکا اٹھایا، حضرت بابا فرید کو، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے مٹکا دیا اور بابا صاحب کو کہا کہ جاؤ اس مٹکے میں تم شراب لے کر آؤ. آپ چلے گئے. جب آپ نے حکم کی تکمیل کری، لوگوں نے کیا کرا؟ بچوں کو بولا آپ نے کہ اس پہ کنکر مار کے اس کا مٹکا توڑ دو. جب کنکر مار کے مٹکا توڑا تو ساری شراب بیچ بازار کے اندر بہ گئی. اب لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا لو یہ تو اتنے بڑے عالم دین ہو، یہ اس طریقے سے. اس وقت بابا ان کی تربیت فرما رہے تھے، ان کے اندر سے جو نفس تھا نا، جو ان کے اندر ایک تکبر، ایک غرور پیدا کرا ہوا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا تھا. اب ظاہری حالت میں کیا ہوا، ظاہری معاملات کیا تھے، لیکن ان کو یقین کی انتہائی منزل پر لے گیا. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دور تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا ابتدائی دور تھا. تصور شیخ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی ویڈیو سے، آج کی نشست سے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تصور شیخ ہم کہتے کسے ہیں، ہم کیسے کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. تصور شیخ ابتدا آپ نے کرنی ہے. آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے شیخ کے جو ان کے اعمال ہیں، ان کی حیات زندگی ہے، ان کے جو ذکر و اذکار کے طریقہ کار ہیں، وہ سب کچھ تم اپنے اندر اپنا لو. جب تم اپنے اندر اپنا لو گے، جب تم آئینے میں کھڑو گے تو تمہیں وہی دکھے. تم اس کی محبت میں اتنا غرق ہو جاؤ، اپنی ہستی کو مٹا دو اس کی محبت میں، کہ تمہیں ہر جگہ وہی نظر آنے لگے. کہ تصور شیخ کی منزل تمہاری تب شروع ہوتی ہے. ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا تو اس نے اپنے پیر کو دیکھا. کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا. اب یہ ایک انتہائی منزل کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ تصور شیخ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ رب العزت ہم کو ہمارے بزرگوں کے، ہمارے شیخ کے رستے پہ ہمیشہ ہمیں قائم دائم رکھے، اور ہمارے دلوں میں جو غلاظت پیدا ہوتی ہے، جو خیالات فاسدہ پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ رکھے.